چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ پارلیمان جو عوام ہے، جن کو پریمیسی اور سپرمیسی ہے، باقی کوئی عوام وہ ادارہ نہیں ہے، باقی سب سروس آف پاکستان ہے، باقی سب ملازم ہیں ریاست کے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ملازم ہیں عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں؟ جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح عورتوں کو بابا سلاسل کیا گیا، جس طرح بیٹیوں کو اٹھایا گیا، کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی، عمران خان کو بائیو میٹرک کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیک ہے عدلیہ کی۔ عمران خان سزائے موت اس کی بحال کر کے کنفرم کی، اگرچہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام، اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے، ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ خدارا مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو۔ مشرقی پاکستان میں جب عوام افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو 93,000 فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے اروڑا کے قدموں پر انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا تھا۔ یہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی، لیکن ہم پھر بھی ڈٹھائی کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ جو ہے وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدارا مت عوام کے غیظ و غضب کو مت پکارو، یہ غیظ و غضب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان ریاست کو بچانا چاہتا ہے۔ عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں، نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں۔ یہ ہے اس مرد آہن، مرد مومن کا یہ ہے عزم، وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے 3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر، اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ 4تھی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچرز کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا ڈھانچہ بھی کھا کے پھر بھاگ جائیں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام نے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھرے اڑائیں، نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے انہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمر ایوب ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں، ہم ان کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں، عمران خان کے ویژن کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو اس کا عزم ہے کہ وہ صحیح معنی میں ریاست کو مقتدر کر کے عوام کو آزادی دلائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان عمران خان کہ جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طرح عورتوں کو بابا سلاسل کیا گیا، جس طرح بیٹیوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ماؤں کو اٹھایا گیا، جس طرح بہنوں کو اٹھایا گیا، اور پھر جس طرح سے بلیک میل کیا گیا کہ ان کی ویڈیوز بنا کر اور پھر ان سے جو ہے جا کے میڈیا پر لا کر اور ان کے سے توبہ طائب کروا کر اور کسی اس کی مذمت کروائی گئی، اور کہا گیا کہ کیا ہوتی ہوں، یہ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چلتے جائیے گا ذرا کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی، عمران خان کو بائیو میٹرک کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا، وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیک ہے عدلیہ کی۔
اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو. اب ذرا دیکھیے 9 10 11 12 مئی عمران خان ان کی تحویل میں ہیں, کسٹڈی میں ہیں, اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں, اور 200 سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے. یہ ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان کی گئی, کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ ایک شخص شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں, خان کے فرشتوں کو نہیں پتا, اور خان کو اعانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے, ملزم بنا دیا جاتا ہے. اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفارمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں, فراڈ کے اس بنیاد پر 9 فروری کے فارم 47 کی وجہ سے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں, وہ ڈاکہ کیا گیا ہے. ایک پارٹی جس کو باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے, اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو قامت جو شخص آتا ہے, اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چت کر کے گرایا, اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا. اور یہ جو فراڈ ہوا ہے, الیکٹورل فراڈ, اسی لیے ہم نے تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. چیف جسٹس صاحب, آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور پھر بندر بانٹ ہو رہی ہے. جب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا, عمر ایوب نے اعتراض کیا, میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں, اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورینزک کروا لیں, فارم 47 دیکھ لیں, فارم 45 دیکھ لیں. اور انہوں نے اگلے دن ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے, اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ. اور بھائی تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے, یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ. یہ بھی یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا, اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے. لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں. تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے, نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے, نہ حکومت چلنے دیں گے, نہ ہم اس خداداد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے. اور